بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسا جرنل نے بیان کیا تھا۔ ایک تو وہ فلم ایسی بور تھی کہ میں نے مینیجر کو کسی دوسرے سینما میں چلنے کا کہا، لیکن اس نے اس سینما میں جانے پر اصرار کیا، اور میرے مسلسل نہ کہنے پر، کیونکہ میں دن بھر کی ٹریننگ سے تھکا ہوا تھا اور شام کو اس بچگانہ فلم کو دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ میجر نے مجھے کہا تھا یہ میرا حکم ہے، اور مجھے اس کے آرڈر کی تکمیل میں مجبوراً 2.5 گھنٹے یہ بور فلم دیکھنی پڑی۔ میرے محکمے کا ایک دفتر بالکل قریب لارنس روڈ پر تھا، اور چونکہ یہ پروگرام پہلے سے طے تھا اس لیے ہمیں اس سینما میں جانا پڑا، اور مجھے ٹھیک ٹھاک گاڑی کو دھکا لگانے پڑے۔ جنرل صاحب، مجھے سب یاد ہے، کیونکہ اتنی بور فلم کو مجبوراً دیکھنے اور جیب کو دھکا لگانے کو بھی کیسے بھول سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے جنرل کو کہا، میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ غیر سرکاری مشن پر آیا ہوں۔ میرا مشن پاکستان کے دشمن بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹوں کے نیٹ ورک کو توڑنا اور انہیں ختم کرنا ہے۔ بریٹا میں اس مشن کے پہلے باب کی تکمیل کے دوران CBI کے ایک ڈائریکٹر ترپاٹی کی ڈائری اور ایک بھارتی جرنل کے کاغذات کے علاوہ ایک اسرائیلی جاسوس اور ٹاٹا اٹامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایک انجینئر کی ڈائری اور کاغذات ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ ترپاٹی کی ڈائری CBI کے کوڈ میں لکھی تھی، جسے ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہم نے بھارتی سفارتخانے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر کو اغوا کیا، اور CBI کے کوڈ کے علاوہ بھارتی سفارتی کوڈ بھی اس سے حاصل کر لیا۔ کاغذات اور ڈائریاں چونکہ بہت اہم ہیں، اور ان میں نہ صرف بیرون ملک بلکہ پاکستان کے اندر دشمنوں کے مفادات میں کام کرنے والوں کے نام بھی ہیں، اس لیے میں سوچا کہ انہیں جلد از جلد ذمہ دار شخصیت کے حوالے کر دوں، اس لیے سفارتخانے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ جنرل، جو آنکھیں پھاڑے میری بات سن رہا تھا، یک لخت بولا، کیا یہ سب تمہارے پاس موجود ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنے ہمراہ اس لیے نہیں لایا کیونکہ سفارتخانے کے اندر لانے کے بعد مجھ سے کوئی غیر متعلقہ شخص ان کاغذات کو چھین نہ لے۔ جنرل فوراً بولا، بہت اچھا کیا، یہاں کے سول ملازمین اور خصوصاً فرسٹ سیکرٹری نذیر بھٹو کی سفارش پر یہاں تعینات کیا گیا تھا۔ اس کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ گرفتار ہو گیا، لیکن اس کے چمچے ابھی تک اس کے راگ الاپ رہے ہیں۔ CBI کے ڈائریکٹر کا اصلی نام جگدیش ہے، اور یہاں پر اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاں ہماری مختصر سی انٹیلیجنس فورس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھارتی خصوصی ہدف کی فوج کا ایک جرنل یہاں آیا ہوا ہے۔ CBI کا جگدیش اور جرنل چند دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے، یقیناً وہ کسی خصوصی مشن پر گئے ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جنرل صاحب، بھارتی جرنل جگدیش ٹاٹا کا انجینئر، اسرائیلی جاسوس اور اس کا مصری انجینئر، اور بریٹا میں ان کا میزبان وجے، جو سلمان ہوٹل میں AC انجینئر تھا، ایک ایسے مشن پر چلے گئے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنرل نے بے چینی سے پوچھا۔ صرف یہ کہ ان سب کے کھل جانے کے بعد انہیں زندہ رکھنا حمایت تھی، اس لیے ہم نے انہیں پرلوک بھیج دیا، اور قسیم ایئرپورٹ کے سافٹ مینیجر اعجاز محمود نے، جو پاکستانی ہے لیکن بھارتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، ان سب کے بے جان جسموں کو ایئرپورٹ کے پلانٹ میں جلا کر راکھ کر دیا، کیونکہ بھارتی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سعودی پولیس ان کی ہلاکت کا کھوج لگاتے لگاتے ان کے سعودی عربیہ اور پاکستان کے خلاف زیر زمین کیے ہوئے کارناموں اور اسرائیلی رابطوں تک پہنچ سکے۔ اس لیے سلمان ہوٹل میں 5 اور جدہ میں اسرائیلی جاسوس کی ہلاکت کی تاحال پولیس میں کوئی رپٹ نہیں کی گئی۔ میری بات سن کر جنرل خوشی سے آپے سے باہر ہو کر بے اختیاری طور پر اپنے مادری لب و لہجے میں بولا، اے ظالم کا بچہ، تو نے کمال کر دیا، ان حرام خوروں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اور تو نے اس سب کا خاتمہ کر دیا۔ ڈیر خالق، جنرل نے میرا ہاتھ پکڑا اور دیر تک خوشی
کے اظہار میں دباتا رہا۔ مجھ سے ہمارا ایڈریس لے کر اس نے شام 7 بجے ہمارے ہاں آنے کا وعدہ کیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ 2 بنگلہ دیشی فوجیوں کے افسر، ایک JCO اور 2 سپاہی کے علاوہ ایک بنگلہ دیشی شہری، ایک بھارتی مسلمان، ایک تھائی مسلمان کے علاوہ 2 نو مسلم بھارتی اور اسرائیلی عورتیں بھی ہیں، اور اسرائیلی عورت موساد کی کینا مشق جاسوسہ رہ چکی ہے اور ہمارے حسن سلوک سے تابع ہو کر اب ہمارے لیے کام کر رہی ہے، اور ہمارے سارے گروپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو جنرل نے کہا کہ وہ میرے تمام ساتھیوں سے مل کر فخر محسوس کرے گا۔ میرے جذبات اور میرے ہاتھ تو اس یونیفارم نے جکڑ رکھے ہیں، ورنہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ دشمنان پاکستان کو کچا چبا جاؤں۔ ساتھ ہی آہستہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن میں آدم خور نہیں ہوں۔ عرض یہ کہ بار بار مجھے کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے 1 گھنٹے بعد جنرل مجھے رخصت کرنے سفارتخانے کے دروازے تک آیا۔ شام ٹھیک 7 بجے جنرل ہمارے اپارٹمنٹ پر آ گیا۔ میں نے کرنل مزمل، میجر عمران، کیسر اور باقی سارے ساتھیوں سے اسے ملوایا۔ جنرل نے سب کو ان کی ہمت و شجاعت اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے پر مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی کی۔ جنرل میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ تو پاکستانی ہے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے فرض سمجھ کر اپنے وطن کی خاطر کر رہا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مبارک کہ آپ مستحق ہیں، کیونکہ چاہے آپ کے دل میں پاکستان کی اتنی بھی محبت ہو، لیکن ظاہری طور پر آپ غیر ملکی ہیں۔ پاکستان سے آپ کی وابستگی اور اس کے مفاد میں اپنی جانوں کو داؤ پر لگانے سے پہلے آپ کا درجہ اس پاکستانی سے بہت بلند ہے جو آپ کا گروپ لیڈر ہے۔ میں نے جنرل کو سارے کاغذات، ڈائریاں دیں، ان سب کی فوٹو کاپیاں ہمارے پاس محفوظ تھیں۔ رات کا کھانا بھی جنرل نے ہمارے ساتھ کھایا اور جاتے وقت میرے ساتھیوں کے جذبے کو پھر سراہا۔ جنرل کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ایک میرے ساتھی ہیں جو غیر ملکی ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں، اور ایک وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا کھاتے، پاکستان کا پیتے، پاکستان کی فضاؤں میں سانس لیتے اور پاکستان کے وسائل سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن گن گاتے ہیں بھارت کے۔ اور یہ کوئی ایک بار نہیں بلکہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی ان کی پاکستان دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، اور ان کی غلیظ سوچوں کا اظہار بھی پختونستان، کبھی تنظیم بلوچستان، کبھی پنجاب کی تقسیم اور کبھی سندھو دیش کی صورت میں ہوتا رہا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ سکوت ڈھاکہ کے بعد ان کی اپنی بدخواہ کی تعبیریں دکھائی دینے لگی۔ ان کے ان ناپاک مقاصد کو محب وطن پاکستان کبھی بھی پورا ہونے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی سرحدیں سمیٹیں گی نہیں بلکہ آگے بڑھیں گی، اور دشمنان پاکستان پاکستانیوں کے متعلق بھی فارسی کی ایک مثال یاد آئی ہے، یا خطا دو خطا سا خطا مادر با خطا، یعنی پہلی غلطی اور پھر ویسی ہی دوسری غلطی اور پھر تیسری غلطی کا مطلب ہے غلطی کرنے والے کی ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور یہ تو سن 47 سے اب تک مسلسل غلطیاں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نامعلوم ان دشمنان پاکستان کی مائیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، ورنہ ان سے ہی پوچھ لیتے کہ ان کی اولاد کی مسلسل پاکستان دشمنی کا راز کیا ہے، اور انہیں تو کم از کم یہ تو ضرور پتہ چل جاتا کہ ان کے پڑوس میں کوئی ہندو تو نہیں رہتا۔ ہم نے جنرل کو اپنے ہاتھ لگے سارے کاغذات اور ڈائریاں تو دے دی تھی، لیکن اس کی یہ بات بھی اپنے دماغ سے نہ نکال سکا کہ وردی ہونے کے باوجود، وردی ہونے کی وجہ سے میرے جذبات اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ ان ڈائریوں اور کاغذات کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے والوں اور اس کے مفاد کو نقصان پہنچانے والوں سے ہمیں وہ دو ہاتھ کرنے ہوں گے۔ میں نے مزمل، عمران، کیسر اور ماہا کے ساتھ مل کر فوٹو کاپیوں کی مدد سے ان جاسوسوں اور دشمنان پاکستان کی ایک فہرست بنائی جس میں ان کے نام، پتے اور رابطے کے ذریعے لکھے گئے تھے۔ اس طویل فہرست میں سے ہم نے ان ناموں کو ہائی لائٹ کیا جو نمایاں طور پر یہ کام کر رہے تھے، اور
اور یہ فیصلہ کیا گیا پہلے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ان کے بعد دوسروں سے نپٹا جائے۔ فہرست میں ایک نام بار بار کھٹکتا رہا، راجیش۔ یہ نام ترپاٹھی، جگدیش اور بھارتی جرنل دونوں کی ڈائریوں میں لکھا تھا۔ جدہ میں ریڈیٹیک انٹرنیشنل کمپنی میں یہ شخص کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ ریڈیٹیک انٹرنیشنل کا مرکزی دفتر جدہ میں تھا اور اس کے مالک کا نام فرعون تھا۔ راجیش کی رہائش پاکستانی سفارتخانے کے قریب ایک کوٹھی میں تھی، جس کے آدھے حصے میں کوئی تجارتی دفتر بنا ہوا تھا اور آدھا راجیش کے پاس تھا۔ یہ دفتر کسی بھارتی کمپنی کا تھا۔ 2 روز کی نگرانی کے بعد عمران اور قیصر نے مجھے یہ رپورٹ دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ بھارتی کمپنی کا دفتر اگرچہ شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے، لیکن رات کو 11 بجے کے بعد دفتر کے اندرونی حصے میں روشنیاں جل اٹھتی ہیں، اور راجیش بھی ایک رات 12 بجے کے بعد کوٹھی کے دفتر والے حصے سے باہر آیا اور اپنی گاڑی پر کہیں چلا گیا۔ ایک عجیب بات عمران نے نوٹ کی کہ رات کو دفتر کے حصے والی چھت پر سے 3 ایریل نکل کر خاصی بلندی پر چلے جاتے ہیں۔ عمران کے مطابق یہ خفیہ ایریل وائرلیس پیغام وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے تھے۔ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں پہلے راجیش کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا۔ میں سب سے پہلے راجیش کو دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ مزمل کو ہمراہ لے کر میں ریڈیٹیک انٹرنیشنل کے ہیڈ آفس میں گیا، جہاں راجیش کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ گزشتہ قسط میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کمپنی کے مالک کا نام فرعون تھا۔ مجھے یوں ہی خیال آیا کہ کمپنی کے مالک سے ملا جائے۔ 8 منزلہ بلڈنگ ریڈیٹیک انٹرنیشنل کی تھی، جس کے 8ویں منزل پر مالک کا دفتر تھا۔ ہم 8ویں فلور پر پہنچے تو پہلے مالک کے 8-9 سیکرٹریوں سے پالا پڑا، جو سب مصری اور مغربی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مالک سے ملنے کے لیے 8-10 روز بیشتر وقت لینا پڑتا ہے اور ملنے کی وجہ بھی لکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے ملنے کی وجہ تو کوئی نہیں ہے، میں نے مذاقاً ایک چٹ پر موسیٰ لکھ کر اسے فولڈ کر کے اسپیشل کہا اور ایک سیکرٹری کو یہ چٹ دیتے ہوئے کہا کہ اسے مسٹر فرعون تک لے جائے، وہ فوراً بلوا لیں گے۔ سیکرٹری حیرت زدہ سی اپنی کمپنی کے قواعد و ضوابط کو توڑتے ہوئے چٹ مالک کے پاس لے گئی، اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سیکرٹری نے کمرے سے باہر آ کر کہا کہ مالک بلا رہا ہے۔ میں اور مزمل اس کے عالیشان دفتر میں داخل ہوئے تو ایک بڑی آبنوسی میز کی دوسری جانب ایک شخص بیٹھا ہوا حیرانگی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم میز کے قریب گئے تو اس نے انگریزی میں پوچھا کہ آپ دونوں میں موسیٰ کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں، تو اس نے میری چٹ سامنے رکھ دی۔ موسیٰ تو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ کی سیکرٹری کو فوج نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ سے ملاقات کے لیے 8-10 روز پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے موسیٰ لکھ کر آپ کو احساس ہو جائے کہ مدتوں پہلے بھی آپ موسیٰ سے نہ ملے اور اس کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں غرق آب ہوئے، اس لیے شاید اس بار یہ کوتاہی نہ کریں۔ میرے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی اور مزمل حونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا مذاق سمجھ کر فرعون کہکا لگاتے ہوئے بولا، نہیں، اس بار کوتاہی نہیں ہوگی، آپ دونوں تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پی اے کو بلا کر کافی لانے کا کہا اور دیر تک میرے اس مذاق پر ہنستا رہا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہمیں اس سے کوئی تو کام نہیں، صرف اس کا نام سن کر یہ عملی مذاق کرنے کو جی چاہا، تو وہ کہنے لگا، مدتوں کے بعد اس بھرپور قائقے لگانے کا موقع ملا ہے اور وہ ہم سے آگاہ باگاہ ملنے میں خوشی محسوس کرے گا، اور اگر ہمیں ملازمت کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں معقول ملازمت بھی دے گا۔ کسی پاکستانی یا بھارتی کو دیکھتے ہی سعودی عرب میں کمپنیوں کے مالکان اور افسران ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ملازمت کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کی خوش گپیوں کے بعد ہم فرعون کے دفتر سے باہر نکلے تو اس کی سیکرٹریوں نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہ شاید ہمیں کوئی بہت بڑے بزنس پارٹی سمجھ رہی تھیں۔ میں نے ایک سیکرٹری سے کہا کہ ہمیں ان کے دفتر میں ایک بھارتی راجیش سے ملنا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ راجیش 3rd فلور پر
الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اور وہیں بیٹھتا ہے۔ ہم 3rd فلور پر آئے تو دفتر کے شروع میں ہی ایک ملازم سے راجیش کا پوچھا تو اس نے کہا وہ ابھی گراؤنڈ فلور پر کینٹین میں گیا ہے۔ ہم گراؤنڈ فلور پر آئے تو افسران کے لیے کینٹین کے مخصوص حصے میں صرف ایک ٹیبل پر 3 افراد بیٹھے تھے۔ میں نے مزمل کو اشارہ کیا تو اس نے اس کے پاس جا کر راجیش کا پوچھا۔ بڑے سپاٹ سے اور ٹائی لگائے ہوئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملایا۔ اتنی دیر میں بھی مزمل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مزمل نے مجھے دیکھ کر مصافحہ کرنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر راجیش، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ہم جس راجیش کو تلاش کرنے آئے تھے وہ آپ نہیں ہیں، اس لیے معذرت، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر مزمل واپس پلٹا اور میں بھی اس کے ساتھ بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ ہم دونوں نے راجیش کو دیکھ لیا تھا اور جس طرح نام کے مغالطے کا اسے کہا گیا تھا، اس سے راجیش کے دل میں خدشہ ضرور پیدا ہو گیا ہوگا، کیونکہ مزمل کے مخصوص فوجی چہرے اور لب و لہجے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ سویلین نہیں ہے۔ ہم کار پارکنگ میں گئے اور مزمل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک اسی لمحے پارکنگ سے ایک اور گاڑی نکلی۔ سعودی عرب میں بڑی امریکن گاڑیاں مثلاً بیوک، ہونڈا، بیل اور جرمنی کی مرسڈیز کے علاوہ مختلف ماڈل میری کمزوری تھی۔ میں ہر گاڑی کو توجہ سے دیکھتا۔ یہ سفید کی شیورلیٹ کیپری کلاسک تھی۔ مزمل تو گھر جانے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہم پہلے شارع مدرسہ پر ریڈ سی اپارٹمنٹ میں جائیں گے، جہاں ہمارے فرسٹ ملٹری اٹیچی کے کہنے کے مطابق ایک امریکی پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی پائلٹ کیپٹن رضا رہتا تھا، جس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل سکتی تھی۔ شارع مدرسہ ایک ایسی سڑک ہے جہاں ٹریفک بہت معمولی ہوتی ہے۔ ایک موڑ پر گھومتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ریڈ انٹرنیشنل والی سفید گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ میری چھٹی حص نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، لہذا اس وقت کیپٹن رضا سے ملنا موقوف، اور اب ہمیں اس پیچھا کرنے والی گاڑی کو چکر دینا اور چھٹکانا تھا، کیونکہ اس گاڑی والوں کو اس گاڑی میں 2 افراد سوار تھے۔ کسی صورت بھی ہماری رہائش گاہ کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر مزمل نے 1-2 اور یو ٹرن لیے اور ایک جگہ سڑک کے کنارے اپنی گاڑی کھڑی کر کے باہر نکل آیا اور بونٹ اٹھا لیا۔ پیچھا کرنے والوں کی گاڑی ہمارے اتنے قریب تھی کہ اس کے رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ آہستہ رفتار سے وہ ہمارے پاس سے گزر گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے تھے تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ مزمل نے 5-6 منٹ انجن کو ٹٹولنے کے بعد بونٹ بند کر دیا۔ اب ہمارا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ میں نے اپنی طرف کی گاڑی کے باہر لگے عقب میں دیکھنے والے آئینے کا رخ اس طرح سیٹ کیا کہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکوں۔ اب وہی سفید گاڑی خاصا فاصلہ رکھ کر ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے مزمل کو کہا کہ ایئرپورٹ پہنچ کر پارکنگ میں گاڑی لگا کر پیچھا کرنے والی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں گاڑی پارک کیے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی سفید گاڑی آ گئی اور ہم سے کچھ فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی ہو گئی۔ پیچھا کرنا اب کنفرم ہو گیا تھا۔ میں نے مزمل کو کہا کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور تیزی سے واپس لے چلے۔ ہم پارکنگ ایریا سے باہر نکل رہے تھے تو وہ گاڑی بھی اپنی جگہ سے ہلی اور ہمارے پیچھے ہو لی۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اب حد ہو گئی ہے اور ہمیں ان پیچھا کرنے والوں سے 2 ہاتھ کرنے ہی ہوں گے۔ مزمل فوراً تیار ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ پھر شارع مدرسہ پر چلے کیونکہ وہاں کم ٹریفک ہوتی ہے۔ سفید گاڑی بدستور ہمارے پیچھے تھی۔ جب ہم شارع مدرسہ پر پہنچے، ریڈ سی اپارٹمنٹ کے آگے کوئی عمارت نہیں تھی۔ میں نے مزمل سے کہا کہ اپارٹمنٹ کے ختم ہوتے ہی دائیں جانب ایک اپارٹمنٹ کی باؤنڈری وال کی طرف گھومے اور 30 میٹر آگے جا کر گاڑی روکے اور گاڑی سے فوراً باہر آ کر میرے ساتھ پیچھے کی طرف چلے تاکہ ہم سفید گاڑی کو روک سکیں۔ گاڑی رکتے ساتھ ہی ہم نے اپنے ریوالور اور ہاتھوں میں تھامے اور پیچھے کی طرف تیز قدموں سے چلے۔ سفید گاڑی ابھی باؤنڈری وال کے ساتھ ہماری طرف گھوم ہی رہی تھی کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ہم اس گاڑی کے بالکل سامنے
تھے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے دونوں جانب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد ہم نے ریوالور تان لیے۔ اگرچہ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اے سی چل رہا تھا، لیکن ہمارے اس بالکل غیر متوقع ایکشن سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں افراد اس درجہ بوکھلا گئے کہ انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اپنی شکل و شباہت اور پختہ رنگت سے یہ دونوں بھارتی لگتے تھے۔ ہم نے بیک وقت دونوں